الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے صافات کی 7ویں مجلس اور انشاءاللہ آخری بھی ہوگی. آیت نمبر ہے 149. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. پوچھئے ان سے کہ کیا آپ کے رب کے لیے لڑکیاں اور ان کے خود کے لیے لڑکے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. ہم نے فرشتوں کو یعنی کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں فیمیل بنایا اور تم اس وقت وہاں حاضر تھے؟ شاہدون اصل میں شاہد گواہ کو کہا جاتا ہے، تو گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر رہے. تو اب اس کے معنی یہ کہے جائیں گے جس وقت ہم نے فرشتوں کی تخلیق کی تو تم وہاں حاضر تھے، موجود تھے. الا انہم من افکہم لیقولون. باخبر رہو، سنو. افک، بہتان، جھوٹ، یہ اپنی گھڑی ہوئی باتوں میں سے کر رہے ہیں باتیں. یعنی جھوٹ جانتے ہیں جھوٹ کیا ہے اور کذب کیا ہے. ولد اللہ وانہم لکاذبون. اس کی شرح ہے لیقولون. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین. کیا لڑکیوں کو ترجیح دی اللہ نے لڑکوں پر؟ ما لکم کیف تحکمون. کیسے فیصلہ کرتے ہو تم؟ افلا تذکرون. کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ام لکم سلطان مبین. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے واضح؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. چلو ایک اپنی کتاب لے آؤ، تمہارے پاس کون سی ہے اگر سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون. انہوں نے ایسا کہا جعلو یعنی بنا دیا اللہ اور جناتوں کے درمیان رشتہ ازدواج، نسب، جبکہ وہ جانتے ہیں جنات کہ وہ سارے گرفتار کیے جائیں گے. اب فوراً پاکی ان کے باطل عقیدے سے. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. تو یہ آج کا جو درس ہے ہمیں 11ویں آیت کی طرف لوٹنا ہوگا. 11 نمبر آیت میں فاستفتہم یعنی ان سے پوچھئے. تو کیا پوچھئے؟ دیکھیے 11ویں آیت میں پوچھا جا رہا ہے کہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا. کیا ان کی پیدائش دشوار ہے یا اس کے علاوہ جو زمین آسمان ہم نے پیدا کیا؟ اب یہ دوسرا سوال. تو اس وقت سوال کیا تھا کہ ان کی پیدائش کن سے؟ من طین لازب، مٹی اور پانی، 2 مادیات جمع کیے، پھر اس میں تیسرا وصف ہوا، چکناپن ہوا، تو اس کی مورتی بنائی گئی، شکل. اور زمین آسمان میں کوئی چیز لی نہیں گئی، زمین کو ہم نے بالکل عدم سے وجود میں لایا. تو دشوار زمین و آسمان نہ کہ تمہاری پیدائش انسان کی، یہ کہا گیا. لہٰذا تم کیوں فکر مند ہو؟ تمہاری پیدائش جب ہم نے مادے سے کی ہے، پھر جب مر جاؤ گے تو ذرات سے تم دوبارہ پیدا ہوگے. لیکن اب جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. پوچھئے ان سے. کیا پوچھئے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے فتویٰ، افتہ یفتی فتویٰ دینا، اس میں سین تا ہے، فتوے کو حاصل کرنا، یہ سین تا کا خاصہ ہے. پوچھے ان سے کہ کیا تیرے رب کے لیے لڑکیاں اور ان کے لیے لڑکے؟ دنیا میں آج دیکھیے لڑکے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ نسل باقی رہتی ہے. لڑکیاں تو دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں تو نسل ختم ہو جاتی ہے.
لہٰذا محبوب جو ہیں انہیں لڑکے، تو اللہ کو ناپسندیدہ لڑکیاں، کیسی عجب بات کر رہے ہیں. الا انہم من افکم، افک کسے کہیں گے؟ بہتان اور جھوٹ. پہلے جان چکے ہیں کہ جھوٹ ایک واقعہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہوا، جیسے ہے نہیں ہے، لیکن افک تو ایسے عمل کی بہتان، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وجود میں نہیں ہے اس کا الزام لگانا، تو افک بہت بڑا زبردست گناہ ہے. تو یہ من دیکھے کیا کہہ رہا ہے، یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں وہ ایک نہیں، من افکی ہیں، مطلب ان کی جو عادتیں ہیں بہتان باندھنے کی، اس میں سے یہ ایک ہے. تو اور بھی کئی بہتانے ہیں ان کے، تو ایک کیا، من افکہم لیقولون، تو جو من گھڑت باتیں کرتے ہیں تو اس میں سے ایک بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولد اللہ. چونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ولد پر زبر، ورنہ اصل میں ولد اللہ تھا، چونکہ ان کی بات ہے کہ اللہ کے اولاد ہے. ساروں نے کہا، مسیحیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا عزیر کو اولاد کہا، مشرکین نے کہا فرشتوں کی بیٹیوں کو. تو اس وقت فرشتے سے یہاں جو درس ہے وہ فرشتوں کا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حقیقت یہ ہے کہ اس لیقولون میں یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ جھوٹ کس میں سے ہے؟ ان کے اس افک میں سے ہے. تو ابھی اور بھی آئیں گے افک، چونکہ جمع کا سے چند ہیں تو سنتے رہیے. اب ذرا سب کی توجہ چاہتا ہوں. جو ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا اسی سورے میں گزرا ہے، اس لوحہ، اگر تیسرے حرف پر زبر ہے تو زیر، مگر یہاں دیکھیے اصطفى البنات علی البنین ہے نا، قاعدہ اپنی جگہ درست ہے. اگر تیسرے حرف پر پیش ہے تو پیش لگائیے، اقتلوا، انصروا. پیش نہیں ہے، زبر زیر ہے تو زیر لگائیے. اس لوحہ، یہاں پر زبر کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسان یہ ہے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے تو زبر ہی پڑھنا چاہیے، مگر کیوں لکھا؟ گرامر تو چاہیے نا. تو سنیے گا، اصل میں یہ ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اصطفى البنات علی البنین. کیا ہوا؟ استفا، تو قاعدہ اپنی جگہ صحیح ہے. استفا، دیکھیے ترجمہ کیا کریں گے آپ، دیکھیے کیا استفا کے معنی کیا؟ اختیار کرنا، چوائس کرنا، منتخب کرنا، ترجیح دینا. تو ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیا اللہ نے ترجیح دی لڑکیوں کو لڑکے پر. اب آج میری بات آپ کے سامنے کھل کر آئے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں اندھی تقلید. اگر کوئی شخص قرآن کے ترجمے سے قرآن سمجھ رہا ہے، تقلید. کیوں؟ تو آپ نے تقلید کی. ترجمہ کیا ہے؟ کیا ترجیح دی اللہ نے لڑکیوں کو لڑکی پر، آپ نے ان کی تقلید کی، کچھ پتہ نہیں. ترجمہ کیوں ہوا ایسا؟ اس کو کہتے ہیں تدبر. حدیث کا بھی ایسے، آپ کسی کا ترجمہ لے کر حدیث پڑھیں گے نا، تقلید. کس کی تقلید؟ جو ترجمہ کر رہا ہے. تو ہم سب تقلید کر رہے ہیں، اور میں یہ محنت کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں تقلید کس کا نام ہے. تو تھوڑی جستجو ہو تو دیکھیے اس میں آپ تقلید کے میدان سے ابھی خارج ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ ساتھ میں رہیے. اصل میں یہ یوں ہے، کیا استفا، گرامر صحیح ہوا کیا؟ اب ترجمہ صحیح ہوا. اب آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو پھر استفا کیوں ہوا؟ گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ عربوں کے لہجے کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے کہ دو حمزہ ایک ساتھ آئے. ابھی آپ الف نہ کہیں، الف کہیں، حمزہ کہیں تو ثقل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ بھاری، تو وہ ایک حمزہ کو ساکت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے نہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن کون سا ساکت کرتے ہیں؟ اگر پہلا ساکت کریں گے تو کیا نہیں کر سکتے، اس لیے دوسرا. لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اصل میں وہ ساکت کرتے ہیں جو عارضی ہو. ایک حمزہ ہوتا ہے اصلی. اب یہاں نقلی نہیں کہتے، یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، عارضی کہتے ہیں. عارضی یعنی کیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں الذی، ہے نا. اب جب ملائیں گے تو یہ زبر ہٹا دیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، اسے کہیں گے عارضی. عارضہ کیا پیش آیا کہ اب آپ لام ساکنے پڑھ نہیں سکتے تو الف لگا دو، اس کا نام ہے کیا؟ عارضی، یعنی وقتی طور پر آپ نے لگا دیا. تو یہ استفا اگر آپ ملائیں گے، سمجھو یوں پڑھیں لکاذبون استفا، آ گیا نا سمجھ میں. لیکن چونکہ تو ساکت وہ کریں گے اور جو استفہام ہے اسے ساکت نہیں کریں گے، وہ اصلی ہے. آ گیا سمجھ میں؟ سمجھے؟
اب جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلا، لیکن میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ الجھیں اور پھر سلجھیں. سورہ بقرہ میں جائیے 6 نمبر آیت. انذرتہم، دونوں ہیں، ہوئے کہ نہیں دونوں؟ تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دوسرا بھی اصلی ہے، پہلا بھی اصلی ہے. انذر ینذر و انذار تو یہاں ایک بھی کٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے ورشان نافع کی تلاوت میں جائیے، تلاوت نہیں کس میں، قرات میں. وہ کہتے ہیں نہیں حمزہ نہیں پڑھ سکتے، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، وہ ان نہیں پڑھتے. اچھا یہ مثال ہمارے یہاں بھی ہے. آپ جائیے اس میں سورہ یونس میں جائیے، سورہ انعام میں جائیے، تو سورہ یونس میں ہے جب فرعون نے ایمان لایا نا تو کیا جواب دیا؟ الآن وقد عصیت، الآن. لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ الآن. تو آپ نے کھینچا، پیچھے والا سمجھے گا کہ یہ پوچھ رہا ہے. آ گیا سمجھ میں؟ سورہ انعام میں جائیے، الذکرین، 2 حمزہ ہوئے، دوسرا عارضی الذکرین، یہ ہے. مگر ہمارے لوگ شرماتے ہیں مت کرنے سے، وہ کیا پڑھیں گے؟ الذکرین. نہیں، الذکرین میں واضح نہیں ہوا بلکہ کھینچیں 3 الف، اتنا 3 الف. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ پہلی بات یہ کہ یہاں پر انہوں نے لکھ دیا تاکہ کوئی غلطی نہ کرے، لیکن حقیقت سمجھ میں آئی، ترجمہ ہو رہا ہے کیا. اب ہم لوٹتے ہیں اصطفى البنات علی البنین. تو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی لڑکیوں کو. کیسی بات کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں؟ جو خالق مالک اس نے لڑکیاں اختیار کی. مگر ابھی ساتھ میں رہیے، ایک ایسا الزام جو کبھی آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا اور اب آیا نہیں، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے. افلا تذکرون، اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے تم؟ تمہارے پاس کوئی سلطان مبین واضح دلیل کون سی ہوتی ہے؟ نبی بتائے، وہی آئے، صحیفہ ہو، موسیٰ، صحیفہ موسیٰ ہو، ابراہیم ہو، جو بھی ہو. مگر آگے ذرا خیال رکھیے گا، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فاتو یعنی آنا، با آ گیا تو لانا، تو لے آؤ. کتابکم، اب با کی وجہ سے زیر آیا کتاب پر، تمہاری کتاب لے آؤ. تمہاری کتاب کون سی؟ ہماری کتاب کون سی؟ قرآن. عیسائیوں کی کون سی؟ انجیل. تو مشرکین کیا ابراہیم کی طرف منسوب کر دیتے نا، لے آؤ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لے آؤ، یہ مطلب ہے. تو بالکل واضح ہے بھی کتابکم. مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اپنے شیخ کی کتاب یا کوئی لکھی ہوئی، وہ مراد نہیں ہے، کتاب الہی مراد ہے. اس لیے کہ سلطان مبین، اس کو یہاں ذہن توجہ دیجیے گا. اب سنیے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ اللہ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. مقرر کیا انہوں نے بینہ اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ. عربی میں کہتے ہیں معاذ اللہ. یہ وہی عقیدہ باطل آ رہا ہے. وہ بین الجنتی، جنوں کا مؤنث. ابھی آپ کیا نام دیں گے؟ نسبا. نسب اولاد ہمارا نسب ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ، استغفر اللہ، جنات کی فیمیل سے رشتہ ازدواج کا عمل میں لایا. کیسا عقیدہ ہے ان کا؟ تو ذرا سنیے یہ کب سے چلا آ رہا ہے. ہم مورتیاں دیکھتے ہیں پریشان رہتے ہیں. یعنی کیا کہیں گے آپ، سیکسی فوٹو جو رہتے ہیں، میرے خیال سے فلموں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارے یہاں جو مورتی کی کیا پوز لگائے گئے ہیں مورتیوں کے، اور اندر ان کا معبد ہے. کیا آپ دیکھے ہوں گے کیا شکل ہے. اپنے ان کے معبد جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہیں سے آیا. مرکز کہاں؟ مرکز. یہ عقیدہ دیکھیے. آج ہم سوچتے ہیں، تعجب کرتے ہیں ایسا کیوں، کیا بات ہے. تو ان کا عقیدہ باطل ہے کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی ان کے ایسے عریاں فوٹو. اچھا تعویل کی کہ بھائی آپ کیوں رکھتے ہیں. چرچ والے کیا کرتے ہیں؟ برہنہ سلاتے ہیں لڑکا اور لڑکی کو. دیکھیے پڑھیے کیوں سلاتے ہیں.
کہا کہ ہم دیکھنا اس وقت تک راہب نہیں بنائیں گے جب تک 40 دن ننگے ایک بستر پہ نہ سوئیں. جی تو انہوں نے بھی جواب دیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بت کی پوجا کرنے کے لیے آئے تو ایسے گندے فوٹو دیکھے اور اس کے جذبات پہ وہ اثر نہ کرے. یہ کیا ہے؟ شیطانی حرکت، شیطانی تعبیر. تو بہرحال یہاں ان کا یہ باطل عقیدہ. اور وہ جنات وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنہیں تم کہہ رہے ہو رشتے ازدواجیت، وہ تو ڈر رہے ہیں کہ ہمیں تو حاضر کیا جائے گا. سب سے نڈر تو بیوی ہوتی ہے شوہر سے، ہوتی ہے نا، کیوں؟ تو ان کے تعلقات ہیں، دونوں کے درمیان پردہ نہیں. یہ تو ڈر رہے ہیں. تو یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے الزام لگایا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ حاضر کیے جائیں گے. ایسے وقت میں معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. اما یعنی ان ما یصفون، یہ جو بیان کر رہے ہیں شروع سے، ولد اللہ، نسبا، ان عیوب سے اللہ پاک ہے. مگر کبھی آپ نے غور کیا ہوگا اپنے خود کے بارے میں؟ اس کے پہلے تو عذاب تھا قوم نوح کا، گرفت کا، اور قوم لوط کا. وہاں پر کیا ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین. مگر اب کوئی عذاب ہے؟ عذاب نہیں، کسی قوم کی تباہی کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ عیوب بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. مگر میرے جو نیک بندے ہیں وہ ایسا باطل عقیدہ کبھی نہیں رکھتے. دیکھیے آیت وہی ہے، سورہ صافات میں پڑھ چکے ہیں، مفہوم تبدیل ہوا، ترجمہ وہی کریں گے. اب یہ اور بات ہے، جو لوگ افکہم سے یقولون، ہمارے بھائی کی بات کر رہا ہوں، وہ مخلص نہیں، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہیں سارے نقائص سے. اگر ہم نے کسی کو شریک کیا، پارٹنر کیا، یا کسی کو ولی بنایا، یا کسی کو شفاعت کرنے والا بنایا اپنے، تو ہم نے یہی اوصاف اختیار کیے جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من افکہم یقولون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا عباد اللہ المخلصین. تو یہ مخلص نہیں ہے. اب آپ کو چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، مگر چیک کیجئے ان کے عقائد کیا ہیں. اب سنیے، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. دیکھو یہ فاتنین کا لفظ میں آسان کیے دیتا ہوں، یہ فتنہ سے ہے. کس سے؟ فتنہ. اور فاتن، اس میں فاعل اور فاتنین، تو اب ترجمہ آسان ہوا. تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، چاہے جنات ہو، چاہے دیوی دیوتا ہو، چاہے مزارات ہو، ما انتم علیہ، تم سب علیہ، اللہ تعالیٰ کی جو مخلص بندے ہیں نا ان کی تعریف میں، اس کی بابت تم انہیں گمراہ نہیں کر سکتے. اب فتنے کے معنی اصلی ہیں، فتنے میں نہیں ڈال سکتے. کیوں نہیں ڈال سکتے؟ اس لیے کہ وہ مخلص ہیں، اور مخلص کے ساتھ اللہ کی توفیق ہمیشہ شامل حال رہتی ہے. تو پھر یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے، عقل رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں اس میں، یعنی سائنٹسٹ ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں. الا من هو صال الجحیم، اس پر تو شامت آ چکے جہنم میں جانے کی، تو وہ تو گمراہ ہوں گے. تو دیکھیے جو کفر شرک کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون گمراہ ہوتا ہے؟ جس کی شامت آئی ہے، علم ازل سے لکھا ہوا ہے، اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ اختتام ہو رہا ہے ہمارے صافات کا. اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں پہلی آیت میں، ذرا سنیے گا، یہ بھی پہلی دفعہ آ رہا ہے. پہلی آیت میں کیا تھا؟ والصافات صفا، ہے نا. فرشتوں کی قسم اللہ کھا رہے ہیں کہ صف باندھنے والے فرشتے، کس لیے؟ اللہ کا حکم بجا لانے والے. ان فرشتوں کے بارے میں ان کے عقائد باطلہ کہ یہ جنات سے پیدا ہوئے
اب فرشتوں کی جانب سے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین. وما منا الا له مقام معلوم. ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ متعین ہے. وہ کیا؟ کچھ فرشتے مقرر ہیں زمین پر آئیں اور جائیں، لگا دیے. کچھ فرشتے برسات، فیضانات، دھوپ، سب مطلب ایک ایک کام دیا گیا. کچھ فرشتوں کا کام ہے کہ پہلے آسمان پر سب بسب کھڑے رہے، کچھ کا دوسرے، کچھ کا تیسرے. ہم اس میں مخالفت نہیں کرتے، ہمارے لیے جو کام ہے وہ ہم بجا لاتے ہیں. اور ہمارے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. ہم تو بالکل سب بسب کھڑے رہتے ہیں، یہ ہماری پوزیشن ہے، نوعیت ہے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. تو ہماری تو یہ حالت ہے. اب دیکھیے، فرشتے اپنا بیان دے چکے، اب انہیں چاہیے کہ یہ سنیں اس کو، مگر کیسے سنیں گے؟ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ. اب یہ کانو آ گیا، کیا معنی تھے؟ یہ کہتے تھے. کس کا ذکر ہو رہا ہے اب؟ مشرکین عرب کا. یہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ جاتے تھے، مگر یہ بھی تمنائیں رکھتے تھے. لو ان عندنا ذکرا من الاولین. ذکرہ کیسے کہیں گے؟ سورہ حجر آیت نمبر 9. نحن نزلنا الذکر، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی پچھلوں کی طرح کوئی کتاب ہوتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی مخلص بندے ہو جاتے. یہ کہتے تھے. مگر ہوا کیا؟ جب آیا کلام پاک فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. انکار کر دیا. اب جب انکار کر دیا، کہتے تھے، انتظار میں تھے، کتاب آئی، انکار کر دیا، انجام دیکھ لو گے. اب ایک اور نئی بات، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ توجہ دیں. اختتام ہو رہا ہے سورہ صافات کا. دیکھیے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری کلاس میں بھی ایک صاحب نے سوال کیے تھے، چونکہ ہم وہاں تک پہنچے نہیں تھے. تو سنیے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. یہ سنت الہی بیان ہو رہی ہے. رسولوں میں اور نبیوں میں جو فرق ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ رسول وہ ہے جسے کتاب ملی، شریعت ملی، اور نبی وہ ہے جسے شریعت نہیں ملی، کتاب نہیں ملی، وہ نبی رسول کا نائب ہوتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں. مگر آج ایک اور چیز ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت کلمتنا، ہماری بات لکھ دی جا چکی. سبقت لکھ دیا لوح محفوظ میں. کیا لکھ دیا؟ کس کے لیے لکھا؟ پیغمبروں کے لیے لکھا. کیا لکھا؟ انہم لہم المنصورون، ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر غالب رہے گا. کیا لکھ دیا؟ نبی کے بارے میں نہیں لکھا کہ رسول جب بھیجا جائے گا تو ہماری بات ثبت کر چکی ہے کہ جب قوم اس کی مخالفت کرے گی، قتل کی سازش کرے گی، تو ہماری مدد ہوگی اور اسے قتل نہیں کر سکیں گے. اور ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اللہ کی مدد پہنچی. جتنے بھی رسول گزرے ہیں، رہا انبیاء تو آپ جانتے ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، انہیں تو قتل کر دیا گیا. تو یہ اچھا، ایک اور جگہ یہ لکھی ہوئی ہے سورہ، ابھی آئی اگلی صورت ہے سورہ مجادلہ، اس میں یہ اسی سنت کو بیان کیا گیا ہے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور رسول ہمارے غالب رہیں گے. تو رسول اللہ کی حفاظت میں ہوتے تھے.
اللہ کی مدد ہوتی تھی. اور نبی میں تو اس فرق کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا نبی کا اور رسول کا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اب یہ رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نالا نہ ہو، ہماری مدد آپ کو رہے گی. اب رہا ان کی جانب سے کیا کیا جائے. تو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ منہ پھیر دیں ایک وقت تک. کیا مطلب رخ پھیر دیں؟ دعوت کا کام دیں گے لیکن اسی میں نہ لگے رہیں، کیونکہ اب دشمن ہے، اسی کی فکر میں لگے رہے تو وقت ضائع ہوگا. جب ہماری جانب سے وعدہ ہے آپ اپنا کام کریں جو ہمیں کام. اس میں ہمیں بڑی نصیحت ہے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. دیکھتے رہیے، مطلب ہے کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. چنانچہ دیکھا کیا ہوا جنگ بدر میں، فتح مکہ میں. یہ ہے. یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یقیناً ان رسولوں کی پیروی کر رہے ہیں جو ہمارا دین ہے تو مدد ضرور آئے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، صبر کرتے رہیں. لیکن ہماری یہ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے کچھ نقص ہیں، اور وہ سب سے زبردست نقص ہے تفرقہ. اور یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے بانٹیں. میں نے تو کئی دفعہ بتایا کہ اسٹیج پر لیکچر دیتے ہیں دین کا، جبکہ وہ کھاتے میں جاتا ہے اسرائیل کے اور شیطان کے. کئی دفعہ بتایا ہوں، انہیں اس کی خبر ہی نہیں. وہ دین کا کام سمجھ کر اس لیکچر دے رہے ہیں، کھاتے میں کس کے جاتا ہے؟ وہ اسرائیل کے اور شیطان کے. تو ان کا ایک محنت جو ہو رہی ہے وہ کس پر؟ کہ مسلمانوں کو بانٹیں، لیڈروں کو، عوام کو، علماء کو، پبلک کو بانٹیں، تقسیم کریں، جماعتوں میں، مذہب میں تقسیم کریں. برابر ہمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتفاق کو پھیلانے کی کوشش کریں. کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر. دیکھیے اپنے بچوں کے ذہن سے آپ نکالیں گے. ابھی کل ہی کا قصہ ہے، کل پرسوں کا، یعنی کل ہی ہوگا. ایک کزن نے فون کیا کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے یا سنی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اور مسئلہ ہو گیا. تو کیا جواب دیں اس کو؟ اس لیے کہ ایک مسجد بنی ہمارے محلے میں، تو ہمارے یہاں وہابی اہل حدیث کو کہتے ہیں غالباً. ہاں، اہل حدیث کو وہابی کہتے ہیں اور دوسرے ان کو سنی کہتے ہیں، اور وہ تو ڈبل سنی ہے دوسرا جو گروپ ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو نہیں، وہ لوگ بولتے. میں نے کہا نہیں، وہ کیا بولتے ہیں اذان میں؟ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول کہتے ہیں. تو نماز پڑھنی چاہیے. وہابی سنی کیا ہے؟ بولے تم فلاں ہو، ہمارے یہاں شیخ ہیں، خطیب ہیں، پیش امام ہیں. اس طریقے سے یہ جماعتیں ہیں. تو یہ بچوں کو دیکھو کیسا کہا جا رہا ہے. اذان وہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، مگر نہیں، وہ سنی ہے، یہ وہابی ہے. اللہ اللہ. تو بچوں کا ذہن دیکھیں کیسا بن رہا ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جہاں اذان ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہماری نماز، اس کو ہم وہابی سننے میں کیسے تقسیم کر رہے ہیں؟ تو کوشش کریں. یہ تو میرا پیغام رہتا ہے. یہ جماعتیں دین کا کام کرنے کے لیے ہیں، نفرت کے لیے نہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ یعنی جو اختلاف ہے، نفرت ہے، کچھ کم ہو جائے. بہرحال اس مناسبت سے ابھی سنیے. افبعذابنا یستعجلون، عذاب میں جلدی کر رہے ہیں. کہتے تھے نا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. تو سنیے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. جب اترے گا، ساحہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں آپ دیکھتے ہوں گے عربی میں یہ ساحہ ہے. آپ جائیے پہلے دور میں جو ساحہ ہے جگہ پارکنگ کے لیے جو میدانات، ویسے بھی ساحہ کھلی جگہ. مگر یہاں سمجھنا ہے کہ جب ان کے میدان میں عذاب اترے گا تو وہ ڈرانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی. یہ کیسے؟ میں کبھی کہتا ہوں نا، میں عالم اسلام میں لے جاتا ہوں، اسلامی میدان میں. یہ معنی مراد ہے، یعنی عذاب کے میدان میں، اسلامی میدان میں، امن کا میدان، یہ مراد ہے. روح پرور ماحول تو حرم میں مقدس کا. تو یہ مراد ہے کہ کون سے میدان میں؟ عذاب کا میدان. یہ عذاب کے مستحق ہو گئے تو عذاب کے میدان میں آ گئے. ورنہ عذاب میدان میں نہیں نازل ہوتا ہے، وہ تو بستی میں نازل ہوتا ہے. تو صبح یعنی کیا؟ جب صبح، یہ اصل میں پہلے جو ہے دستور تھا ڈاکہ ڈالنے کا، قتل و غارت کا، صبح صبح جب لوگ نیند کی گہرائی میں ہوں، اس لیے وہ ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو جو ڈرائے گئے ان کی صبح بہت بری ہوگی جب عذاب نازل ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اور ان سے تم، ڈبل آ رہا ہے، دوبارہ
تسلی دینے کے لیے پہلے بھی ہو چکا فتول عنہم حتی حین وتول عنہم حتی حین، یعنی آپ اس طرف توجہ نہ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت نہ دیں، بلکہ ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، دفاع کی ضرورت نہیں، ایک مدت ہے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ انتظار کیجیے، وہ بھی کر رہے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ جب کوئی مجلس ہو تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. روزانہ ہم اپنے ہر درس میں یہ پڑھتے ہیں، چونکہ حدیث ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھیں تو اٹھتے ہو کہ یہ دعا پڑھ لیں، تو یہ اس کا کفارہ ہے. تو ابھی دوسری بھی حدیث ہے اور یہاں بھی ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو سنیے کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو دو چیزیں یہاں سمجھنا ہے. پہلے تو اس کے معنی سبحان ربک، یعنی یہ آیت اس وقت کیوں کہی جا رہی ہے، کیسا عقیدہ باندھا. ولد اللہ، کیسا عقیدہ باندھا. جعلوا بینہ بین الجنۃ نسبا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک. پہلے اس پس منظر کو سمجھے. تیرا رب ایسا نہیں ہے، پاک ہے. تیرا رب کیسا ہے؟ رب العزت، عزت والا ہے. تو سورہ منافقون میں آپ پڑھیں گے وللہ العزت، اللہ کی عزت ہے، مرکزی عزت والا ہے، مرکز ہے. ولی رسول ہی، رسول کے لیے عزت ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے انجام احکام کو انجام دے رہا ہے. وللمؤمنین، مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن کیا بالواسطہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو عزت، مرکزی عزت اللہ کے لیے ہے. رب وہ عزت والا ہے، اور رسول کو بالواسطہ، مومن کو بھی بالواسطہ. اما یصفون، یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے وہ پاک ہے. تو یہ دعا ہوئی. اب دوسرا سنیے، دیکھیے. سلام علی الیاسین، سلام علی نوح، ہے نا. اچھا، ایک حکم ہے سورہ احزاب میں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا. نبی پر وہ درود بھیجتے، تم بھی بھیجو. اب اس صورت میں آپ کیا نوٹ کریں گے؟ رسولوں پر بھی درود بھیجتے. بس سلام علی الیاسین، سلام علی نوح گزر چکا. اب کہہ رہے ہیں سلام علی المرسلین، تو نبی پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے. آپ کو یاد ہے، یہ دوسرا بھی نوٹ کر لیں، رسولوں پر بھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین، جب تم مجھے سلامتی بھیجو تو انبیاء پر بھی. تو اس کا مفہوم تو دیکھیے. اب ہم آخری مجلس کی یہ بھی دعا ہے وسلام علی المرسلین. تو دیکھیے، تو نوٹ کیا کریں گے؟ نبی پر درود، رسولوں پر درود. اور تو اب مشہور تو یہ ہے کہ نبی پر درود، رسولوں پر یہ مشہور نہیں ہے چونکہ دروس قرآن ہوتے نہیں ہیں. لیکن آپ کو قرآن سے معلوم ہوا اور حدیث بھی پیش کر دیا. تو اسی لیے اکثر یہاں خطبے میں بھی کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں آپ چلتے ہیں، اس لیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو ابتدا میں بھی اللہ کی تعریف، اخیر میں بھی اللہ کی تعریف. اور ابتدا میں بھی کیا؟ درود. خطبے شروع ہوتے ہیں کیسے؟ درود. اور آخر میں بھی دعا پڑھیں، پھر چاہے یہ پڑھیں چاہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھیں. تو اس طریقے سے آج ہمارا جو درس جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اختتام مطلب سورہ صافات. اب انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے اگلا درس شروع کریں گے، لیکن یہ کہ آج چونکہ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اب رمضان کے تعلق سے سنیں سورہ بقرہ 184 کی آیت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. فدیے کے تعلق سے اس کو آپ نے نوٹ کیا نا. اصل میں یہی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے فدیہ تو طعام مسکین،
اہل علم اختلاف کر گئے تو معلوم ہونا چاہیے بھائی ڈش اہل علم نے کہا ہے، وہ مقدار میں بھی فرق کیا ہے، 1200 گرام 2200 گرام 600 گرام ڈش دے دیں. ڈش تو میرے خیال سے 8 ریال سے شروع ہوتا ہے، 8 12 25 150 کا بھی من اوسط ما تطعمون. آج دوسری بات ہے 185 آیت قرآن شریف تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے نا. اب میرے کھاتے میں اجر جمع ہوگا. وہ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ علماء نے تحفہ دیا. رمضان یہ علماء کا تحفہ ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے ہمارے علماء ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو وہ انہوں نے ہمارے لکنت کو خراب کر دیا. جبکہ کیا ہے وہ ہاں اچھا. دوسرا یہ اردو والوں کا تحفہ ہے، رمضان کہتے ہیں، جبکہ کیا ہے رمضان. اچھا مشکل کیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو قرآن سامنے ہے، جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ 185 پہ پہنچیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مگر کیا پڑھیں گے آپ؟ دیکھیے شہر رمضان الذی. تو اب ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا کہ نہیں؟ مگر آپ خیال رکھیں گے تو نا انشاءاللہ. جی کوشش کریں. اچھا دوسری چیز، پورے قرآن شریف میں ایک ہی دفعہ رمضان کا ذکر ہے. پورے قرآن شریف میں کتنی دفعہ؟ وہ بھی ہم صحیح پڑھ نہیں پاتے. تو ہم کون سی کتاب والے؟ جس کتاب والے ہم ہیں ہم ہی صحیح نہیں پڑھتے. تو انشاءاللہ اب ہمیں کیا عبادت کرنا ہے؟ یہ تو اجر ملے گا. کتنے لوگ پڑھیں گے وہ ماشاءاللہ. اب دوسرا سنیے، دیکھیے کوشش کیجئے شہر رمضان، بچوں کو ہی بتائیے. جی اب دوسرا سنیے. یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن اب گرامر سے بتا رہا ہوں، اور یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ دوسروں کو سمجھائیں آپ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انزل جب بھی کلام پاک کا ذکر ہوتا ہے تو انزل انزل انزلنا انزلتو. جب نبی پاک سے ذکر ہوتا ہے سورہ حجر میں آیت نمبر 9 نحن نزلنا الذکر. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ گرامر سے بتلا رہا ہوں، پہلے آیت سے بتلایا تھا. اگر یہ گرامر کو سمجھ گئے تو آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ شب برات کیا ہے اور شب قدر کیا ہے آرام سے. تو دیکھیے انا انزلناہ ہے نا، انزلنا. تو انزلنا کے معنی ہوتے ہیں یکجا، جسے آپ کیا کہیں گے مکمل ایک ساتھ. تو جہاں بھی ڈاؤن لوڈ قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے؟ انزل انزل. ٹھیک ہے. اور جہاں غار ہرا میں 5 آیتیں ہیں تو اس کے لیے کیا؟ نزلنا. اب دیکھیے ایک آدمی ذبح کرتا ہے، ذبح کر دیا تو اس نے کٹا. کسائی کو کیا بولیں گے؟ کاٹنے کو توڑنے کو بکرا توڑنے کو اس کی عربی کیا؟ قطع یقطع تختی یا شیخ سوی تختی، مطلب ٹکڑے ٹکڑے. تو ذکر یذکر ٹکڑے ٹکڑے. یہ تو گرامر سمجھ میں آ گئے. اب آپ فتوا دیں. سورہ دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. انزلنا کیا مطلب؟ پورا قرآن. تو شب برات میں کہ لیلۃ القدر میں؟ بولیے لیلۃ القدر. کیا دلیل؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بس یہ گرامر بھی یاد رکھیں. لہذا شب برات کا کوئی وجود نہیں. اچھا ایک مسئلہ بولتے ہیں اس میں سارے تقسیم ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام. من کل امر سارے معاملات شب برات میں نہیں، شب قدر میں. بہرحال یہ 2 چیزیں آپ کو بتائیں. مطلب ہے کہ پوڑی میں باندھ لیں. ایسا نہیں کہ بات بہت اچھی تھی، نہیں کیا تھی، سمجھے نا. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بہت اچھا بیان کیا، کیا بیان کیا. تو 2 باتیں. چلیے تیسری بات آپ کو بتاؤں. حدیث شریف بخاری مسلم 3 حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. من صام رمضان 1 ایمانا و احتسابا، یعنی ایمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک حدیث. دوسری حدیث بھی پڑھ لوں جی. من قام رمضان، قام یعنی ابھی سام نہیں ہے، قام یہی حدیث اسی طریقے سے
ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تیسری حدیث بخاری مسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب مضمون تو یہ کہ سام کا کیا مطلب؟ روزہ ہے نا. کیا یہ لکھا ہے کہ من سام من رمضان؟ یہ من بہت اہم ہے. چند روزے، اگر آپ نے چند روزے رکھے تو کیا رمضان کے روزے رکھنے والوں میں شمار ہوگا؟ نہیں، چند رکھے. ابھی گزرا من افکہم. جی، تو مکمل روزے رکھیں. اب جو نہیں رکھ سکا فدیۃ طعام مسکین دیا، فی ایام اخر قضا، دوسرے دنوں میں رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیۃ طعام مسکین، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت ہے. ایمان کا کیا مطلب؟ ایماناً اسے معلوم ہونا چاہیے. آمنت باللہ ملائکتی، جس طریقے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مکمل ایمان کے ساتھ کہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے. یہ ہے ایمان. تو ایمان تو آپ جانتے ہیں. احتساب، اس میں تا لگیے. محاسب بہت ہیں. محاسب کے معنی کیا؟ حساب کرنا، کرتے ہیں نا حساب. اس میں تا ہے. مواخذہ اپنا خود کرے، یعنی یہ جو روزہ رکھ رہا ہے کس لیے اپنا محاسبہ کرے. کیا یہاں لوگ، یہاں تو غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ کھانا بند تو ان کے ساتھ سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں. اب کیا کریں گے بیچارے. تو احتساب کرو کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے. لیکن وہ مشرک جو روزہ رکھتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ ثواب کے لیے نہیں. ہاں، چونکہ کھانے کا ٹائم ہی اب یہاں 2 وقت کا ہو گیا. تو احتساب، تو جو احتساب کرتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیسا روزہ ہونا چاہیے؟ اس کا روزہ با ادب، با لحاظ، گفتگو، گفتار، کام سب میں محسوس ہونا چاہیے کہ اس کا روزہ ہے. ابھی کہ شوال میں، شعبان میں اور رمضان میں وہی گالی گلوچ، وہی، تو پھر احتساب. تو میں زور اس لیے دیتا ہوں یہ احتساب رکھیں. جہاں روزہ رکھیں گے احتساب. اب رہا سوال قام، قیام. رمضان میں جتنی بھی آپ نماز پڑھیں، اب اس میں بھی ہمارے یہاں ان جھگڑوں میں نہ جائیں. آپ قیام کریں. اگر آپ، کچھ لوگ تو رات کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھیں گے تو قام ہے. بہرحال لیکن کہ کوشش کریں جو بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حسب الاستطاعت. لیکن وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تو رات میں ہوا نا، رات میں قیام تو ہوا. سنتیں پڑھتا ہے وتر، تو قیام میں ہم اس میں لگے رہیں. اور لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ظاہر ہے کہ جو فارغ ہیں وہ تو جا کر بیٹھیں گے حرم شریف میں یا اپنی مسجد میں. لیکن جو فارغ نہیں ہیں انہیں چاہے کہ تراویح کی نماز پڑھیں. کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی نا لیلۃ القدر کی، بس اجر ملے گا. مطلب ہے کہ انسان لگا رہے. اور یہی حکم ہے کہ حسب حیثیت. ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے بھی بچوں کو چھوڑ کے جا کے حرم میں بیٹھا رہنے، ایسا نہیں. تو اس کے حدود ہیں، شرائط ہیں. اب رہا سوال نیت کا. دیکھیے نیت تو آپ جب اعلان ہو جائے گا تو اللہم لبیک، حاضر ہوں. ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں، نیت ہو گئی. یہ کوئی ضروری نہیں کہ بس آپ نے نیت کے لیے، آپ کی نیت ہے. جو لوگ روزہ پابندی سے رکھتے ہیں تو ان کی نیت ہے. اور نیت رات سے کیا کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو اس سے بڑی سہولت ہوگی. اگر اٹھ گئے یا آنکھ نہیں کھلی، کھانا نہیں، سحری نہیں کی، تو وہ روزے سے ہیں. لیکن کب؟ جب کہ آپ نیت کریں گے. اور نیت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دل سے ہوتی ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے چندہ. تو یہ روزے کے تعلق سے ہے. اور پھر روزے میں افطاری کی دعا وغیرہ میں آپ کو بھیجتے جاؤں گا. وہ جو مسنون دعا ہیں جو صحیح ہیں وہ آپ کو ملیں گی اس پر. لیکن کچھ باتیں چونکہ مجھے بیان کرنا ہے آج اسی تعلق سے. اب رہا روزہ، تو روزے کے بارے میں بڑی سہولت ہے. اگر کوئی دشواری ہے تو آپ دوسرے دنوں میں قضا کریں، اور نہیں رکھ سکتے تو فدیہ بھی دیں. البتہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ شوال کے روزے لوگ اپنے روزے ضائع کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک ہے سنت، ایک ہے فرض. اس کو غور سے سنیے. جیسے ہم جاتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود بالذات کیا ہے؟ تحیۃ المسجد یا فرض کی نماز؟ فرض کی نماز ہے نا.
اور مسجد میں جانے کے بعد تحیۃ المسجد بھی پڑھنی چاہیے. تو میں علماء کے اقوال بیان کروں گا، اہل علم ہے اس میں ابو حنیفہ پیش ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سنت کو فرض میں داخل نہ کریں. یعنی آپ عصر کی نماز کے لے گئے، جماعت کھڑی ہے تو تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی اور فرض کی بھی. کہتے ہیں ایسا نہ کریں. اہل علم بھی یہی کہتے ہیں سب. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ گئے کیوں مسجد میں، کیوں جا رہے ہیں؟ فرض کے لیے. اگر وقت ہے، اذان نہیں ہوئی ہے یا اقامت نہیں ہوئی ہے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں. ہاں کسی مسجد میں آپ جا رہے ہیں صبح 10 بجے تو آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. اسی لیے دیکھو فجر میں جب وہ آتے ہیں فجر کی نماز کے لیے تو وہ سنت پڑھتے ہیں 2 رکعت. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو 4 پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ تحیۃ المسجد تو آپ سنت پڑھ رہے ہیں نا. اچھا، عمرے میں آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ سمجھے. تحیہ حرم کیا ہے سب جانتے ہیں، طواف ہے نا. اور عمرے کا فرض کیا ہے؟ طواف. تو ایک طواف ساقط ہو گیا. عمرے میں کیا آپ 2 طواف کرتے ہیں؟ ایک ہی کرتے ہیں. لیکن عمرہ نہیں کرنا، آپ چلے گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف. اگر رش ہے، بھیڑ ہے، نہ اقامت ہو رہی ہے تو طواف ساقط ہو گیا. تو اس بات کو سمجھے. لیکن مسئلہ یہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. وہ سنیں. شوافی کا کہنا ہے کہ سنت نہیں تو فرض میں سنت کی نیت کر لیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مسلک ہے، حدیث میں نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھو کتنا تضاد ہو گیا نا. ٹھیک ہے چلیے، آپ ظہر کی نماز کو جا رہے ہیں، کر لیں نیت، ہمیں اس سے کیا ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے؟ شوافی کہہ رہے ہیں. مگر حد یہ کر دی کہ فرض کو سنت میں شامل کر دے. وہ کیسے؟ یعنی سنت کو فرض میں شامل کر دیں. چلے گئے ظہر میں، ظہر کی نیت کی، آپ کو سنت نہیں ملی سنت کی. یہ ان کا کہنا ہے، یہ بھی سو میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا، لیکن فرض کو بھی شامل کریں. اب جیسے کہ رمضان کے ان کے کچھ روزے رہ گئے، خاتون کی تو رہتے ہی ہیں، مرد کے بھی رہ گئے. تو ان کا اب یہ کہ شوال کے روزے رکھنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھو بیوی ہے اور شوہر جو ہے جمعرات کو اور سوموار کو پیر کو روزہ رکھتا ہے، تو بیوی اپنے روزوں کی قضا بھی اسی جمعرات اور سوموار کو کرتی ہے. کیوں؟ تاکہ شوہر میں اس میں موافقت ہو جائے، میاں بھی روزے سے بیوی بھی روزے سے. یہ تو جائز ہے کہ بھائی اس کے روزے قضا کب کرے. میاں کا روزہ نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا. لیکن شوافی کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ جمعرات کا روزہ رکھیں گے سنت تو فرض کی بھی نیت کر لیں. یہ میرا مسئلہ بڑا کٹھن ہے. اب آپ بتائیں کہ روزے کو ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اب فتویٰ دیتے ہیں مفتی حضرات. مفتی یعنی کیا؟ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ دین. تو یہ میں تاکید کر رہا ہوں اپنے لوگوں کو، ایسا نہ کریں، روزوں کو ضائع نہ کریں. تو یہ ہے رمضان کے تعلق سے. اب مزید باتیں آپ سوالات کرتے رہیں. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بتاؤں. دیکھیں ویسے تو فطرہ ہے، فطرے کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں بھیج سکتے ہیں، 20-21 کے بعد نکالے وہاں پہنچا سکتے ہیں، سب جانتے اور نکالتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیے، زکوٰۃ کے تعلق سے جو اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کیش، سونا چاندی، یہ ہے ترازو. ترازو میں بھی کون سا؟ سونا چاندی، یہ ہے معیار. لیکن لوٹیں گے کیش، جسے ملے گا آپ کو لفظ نقدی. وہ نقدی کا کیش وہی ترجمہ ہے. تو دیکھیے سونے کی مقدار ہے 85 گرام، چاندی کی 595. 1 گرام کا فرق ہو سکتا ہے، 596 ہے. مگر لیکن جو قاضی الغرضاوی نے جو بیان کیا وہ میں مقدار بیان کر رہا ہوں. یہ ہے مقدار. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ سنیں کہ آپ کے پاس اگر 84 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں. لیکن 100 ہے، 200 ہے تو کچھ لوگ کیا 85 کے اوپر زکوٰۃ دیتے ہیں. نہیں، 1 سے پورے اس پر زکوٰۃ. اس کو یاد رکھیں آپ. اچھا، سونا کوئی نکالتا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیش، اس کی قیمت لگائیں اور کیش دے دیں. لیکن دوسری شرط کیا؟ سال پورا ہوا ہو. تو آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے. اب کیش میں سنیے گا، آپ کے پاس فلیٹ ہے، 3 فلیٹس ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں، 2 کرائے پر دیے ہوئے ہیں. تو کرائے کی جو رقم آئے گی نا وہ کیش میں جمع ہوگی. اس کو نوٹ کر لیں. یہ لوگ یعنی تردد میں رہتے ہیں
جو بھی رقم آئے، آپ کی دکان ہے، رقم آئی، آپ کوئی دھندا کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، سب بیلنس میں جمع ہوگی. کس میں جائے گی؟ کیش. ترازو کیا؟ اب یہ رقم 1 سال کے بعد 85 گرام سونے کے برابر ہے، زکوٰۃ لاگو ہو گئی. تو آسان ہو گیا، بہت آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تنخواہ کی زکوٰۃ الگ، کرائے پر آیا اس کی زکوٰۃ الگ. کرایہ آپ نے 5 لاکھ لیا لیکن آپ کے پاس بچا 1 لاکھ بیلنس میں، تو 1 لاکھ پہ زکوٰۃ. اس کو ذہن میں رکھیے گا. سال کے بعد اچھا، اب کوئی فلیٹ بیچنے کے لیے لیا ہے. دیکھیے رینٹ پر اور بیچنے کے لیے فرق ہے. آپ کی بلڈنگیں، چالیں، روم کرائے پر ہیں، ان فلیٹس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کس پر زکوٰۃ ہے؟ جو کرایہ ہے اس پر. لیکن آپ نے 3 فلیٹ لے لیے، چلیے 20-20 لاکھ میں. اب جب 30-30 لاکھ کے ہوں گے تو بیچ دیں گے، تو 1 سال کے بعد اس کی جتنی ویلیو اس پر زکوٰۃ آئے گی. تو فرق سمجھ میں آیا نا؟ یہ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو بات ختم. اچھا، آپ کے پاس مالی تجارت ہے دکان میں، یا سونا ہے. سونا بھی تو بیچ رہے ہیں نا، بیچ رہے ہیں کپڑے. تو چونکہ یہ چیز بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ تو کیش میں چلی گئی. اب جرد کریں گے، یعنی کہ انوینٹری کریں گے، تو جتنا مال بچا ہے سونا، اس کی قیمت کیا ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، چونکہ یہ بیچ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ خیال رکھنا. ایک صاحب نے لانچ لے لی. لانچ بھی آج کل میرے خیال سے ملین کی آتی ہے، 1-2 ملین کے لے لی لانچ، مچھی مار رہے ہیں. سال ہو گیا تو لانچ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آلہ ہے. اس کو بھی خیال رکھیں. کیا یہ آلہ ہے؟ تو آلے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ نے سونے کے رکھے ہیں اور سونے کے لیے جو کباٹ رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو کباٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ کباٹ آپ بیچتے نہیں ہیں نا. تو اس طریقے سے میں نے آسان کر کے آپ کو بتلا دیا. تو یہ طریقے ہیں زکوٰۃ کے. اور زکوٰۃ کے اقسام تو سورہ توبہ میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی صاحب نوکری کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی وہ تو نوکری کر رہے ہیں. ارے بھائی نوکری کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ مانگ رہا ہے نا. سورہ کہف میں جائیے، پڑھیں گے نا. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، ہے نا. لِمَسَاكِينَ، لام تملیک، وہ کشتی کے مالک تھے، وہ کوئی چھوٹی سی کشتی نہیں تھی. پھر کیا؟ یعملون فی البحر، کام کرتے تھے سمندر میں. آر پار کرنے کا، ہر آدمی آر پار نہیں لے جا سکتا. جس کو کشتی چلانے کا فن نہ ہو تو دوسرے پار لے جائے گا، آر پار تو نہیں ہو سکتا. تو 2 چیزیں، ملکیت اور فن. تو جو آدمی نوکری کرتا ہے وہ مالک ہے تنخواہ کا، اور فن بھی ہے، مگر اسے ناکافی ہے، وہ مسکین میں آتا ہے. لہذا اس کا بھی خیال رکھیں، یہ نہ سوچیں. جی مساکین. اما السفینۃ کانت لمساکین، یہ ملکیت. اور یعملون فی البر، نوکری، یہ تو ان کی خود کی نوکری کرتے تھے. یعنی کلام پاک کی طرف آپ رجوع کریں گے نا تو بڑی آسانی ہے. لیکن آپ کتابیں نکالیں گے تو فلاں نے یہ کہا، جیسے میں نے الجھا دیا نا بے سنت اور فرض میں. حالانکہ وہ میدان ہے، اس پہ ذہن تھوڑا وسیع ہوتا ہے، مگر وہ اس کے لیے اب کون فارغ ہے. ہم نے اس پر جو محنت کی اس میدان میں وہ تو کئی چیزیں میں آپ کو بتاتا نہیں، بڑی الجھن والی باتیں. دلیل چاہیے. اگر دلیل ہے عمل صحابہ سے تو کوئی بات نہیں. بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کو. اچھا، اب دوسری چیزوں میں نے آپ کو نہیں الجھا رہا ہوں. یہ کس کی؟ سونا چاندی کیش. دوسری زکوٰۃ پیداوار پر ہے، وہاں تو پیداوار دینا پڑتی ہے. وہاں یہ نہیں چلے گا. یہ ہمارے یہاں جو کھیتی والے لوگ ہیں نا کہ بھائی 10واں حصہ 5واں حصہ 2 من بھات ہے تو اس کی قیمت نہیں. بھات مطلب 2 من ہمارے اس کو بھات کہتے ہیں دانے کو، وہ دینا پڑے گا. اچھا، بکریاں ہیں تو 40 پر بکری نکالنا پڑتی ہے، پیسے نہیں. اس لیے میں نے جو آج وضاحت کیا کس کی ہو؟ کیش کی بس. اور یہاں چونکہ ہمارا معمول رہے گا کیش کا. تو یہ رمضان کی مناسبت سے تو انشاءاللہ ہمارے دروس جو ہیں اب رمضان میں ذکر کرتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں گے. اور ہمارے لیے اور کوئی مسائل ہیں تو کلپ تو اپنی کھلی ہوئی ہے، سوال جوابات ہوتے رہیں گے. ویسے کئی سوالات آتے ہیں لیکن وقت نہیں رہتا ہے چونکہ مشغولیت رہتی ہے. تو اس طریقے سے پھر ہم آج کل کے جو حالات ہیں، سنگین ترین حالات ہے ہمارے لیے ملازمت کے بھی، اور ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہو رہے ہیں، تو اس کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک ہو جائیں، کہ اپنی نسل کو بچانے کی فکر میں لگے رہیں. کیسی بچے اپنی نسل،
اور ایمان کیسا بچے، عقائد صحیح ہم کیسے محفوظ کریں، ورنہ لوگ تو ڈٹے ہوئے ہیں. اور اس میں دو شکلیں ہیں ہمارے یہاں جو آج کل الیکشن ہو رہے ہیں، قباحتیں ہیں لیکن ایسی قباحت یعنی ایسی برائی کو قبول کریں جو چھوٹی ہے، جو ہماری دین کو مٹانے کی فکر نہیں کرتے. تکلیف تو سبوں سے ہے، کوئی ہمارا نہیں، چونکہ ہم کسی کے سہارے ہوتے ہیں نا تو اللہ نے ان کے حوالے کر دیا. یہ حدیث تو آپ جانتے ہیں، ہمیں اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے. لیکن برائی چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے. تو جو لوگ نیست نابود کرنا چاہتے ہیں ہمارے دین کو، تو تھوڑا خیال رکھیں. اور اصل ہمارا کام کیا، ہم لوگ تو سیاسی اسٹیج پر نہیں ہیں، ہمارا کام اپنے بچوں کی تربیت. یہ سنی وہابی، ابھی دیکھیں نا ایک بچہ ہے 12 سال سے اس کا مزاج خراب کر رہے ہیں، تو ہم اس کی کوشش کریں کہ بیٹا کچھ نہیں، وہابی سنی کچھ نہیں، ہم سب ایک ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا کام بنتا رہے گا. اور جب قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ، میرے خیال سے مغرب بعد سے لوگ شروع کرتے ہیں، تو جو اپنے اسباق ہو چکے ہیں معنی مفہوم کے ساتھ. اور انشاءاللہ پھر میں یاد دہانی کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل، تصور کریں کہ یہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب ایک شخص پڑھتا ہے شہر رمضان الذی انزل کے معنی بھی معلوم نہیں. یہی فرق ہے، لیس الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فرق ہوا کہ نہیں؟ یہ فرق ہے. تو دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک، آج یہی دعا پڑھیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو اینڈ آف سروس بینیفٹ ہوتا ہے نا، جی، جو لوگ سروس ختم ہو جانے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے، جی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی سسٹم ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ بہت دنوں سے کمپنی کے پاس رہتا ہے. جی. ان کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، یہ سروس فنڈ ہے نا، اینڈ آف سروس. دیکھیے، اینڈ آف سروس آپ کے قبضے میں یا کمپنی کے قبضے میں؟ کمپنی کے قبضے میں ہے. جب آپ کو ملے گی تو آپ کی ہوئی، کتنی ملی وہ بھی آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ اندر کیا حساب لگاتے ہیں. ہم حساب لگائیں گے، وہ ان کا حساب ہے. جب ملے گی وہ آپ کی، تو پھر اس پر. اچھا، اسی طریقے سے اور کوئی سوال ہے؟ جی، جب ملے گی پھر وہاں سے. جی، ایسے یہ رمضان میں لوگ عمرہ کرتے جاتے ہیں. جی، اصل میں دیکھیے رمضان میں جو عمرہ کرتے ہیں نا، وہ جدہ والے جدہ سے جاتے ہیں، وہ تو حرج. اصل میں لوگ کافی کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک شخص باہر سے آیا، ریاض سے آیا، تو اسے چاہے کہ اپنا ایک عمرہ کر کے نکل جائے. تکرار العمرہ کہتے ہیں، تکرار العمرہ یعنی ڈبل عمرہ. تو آپ تو جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اس جمعہ کو گئے پھر دوسرے جمعہ کو گئے، لیکن آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا، اس نے عمرہ کر لیا، وہ ڈبل نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں نا فرق کو؟ چونکہ یہ سوال تفصیل طلب ہے. بار بار عمرہ کر رہے ہیں، کسی کے لیے جائز ہے کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن روزانہ نہ کریں. روزانہ تو چونکہ حدیث ہے کہ العمرہ تو کفارۃ بین العمرہ، لیکن اس کی مقدار اہل علم نے 40 دن بتائی ہے. لیکن یہ کہ رمضان میں کوئی جانا چاہتا ہے ہفتہ تو کوئی بات نہیں، چاہے یہ گنجائش ہے. لیکن کس کے لیے؟ نہیں تو پھر میرے فتوے کا جواب غلط نہ لیں. جو جدہ میں ہے یا ریاض سے آئے ہر جمعہ، کوئی بات نہیں، سفر ہونا چاہیے. چلیے اور کچھ؟ جی، جی، جو زمین ہم نے 25 سال پہلے لی، جی، وہ تقریباً بھولے ہوئے تھے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ہاں، آج اس کی ویلیو ہو گئی، تو کیا کریں؟ ایام جو بالکل جی، ایسا ہوتا ہے. اب ہم نے بیچ دی، جی، ابھی تو ہم نے دے دیا اس کا زکات، جی، لیکن پچھلے دنوں تو بالکل وہ نگلیکٹڈ زمین تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جی، اس کا کیا؟ ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے جنجیرہ نام کا، تو وہاں پر جو زمینیں تھی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کے بعد میں وہ بن گیا، کیا اسے کہتے ہیں، سیاہی بن گیا. تو جس کی قیمت 5,000 کی، اس کی 5 کروڑ ہو گئی. تو اب زکوٰۃ ہوگی. پہلے کو نہ دیکھے، پہلے بھی تو کوئی ویلیو تھی اس کی، لیکن نہیں وہ سوال نہیں آتا. وہ تو آپ، لیکن آپ نہیں، زمین کے بارے میں پھر مسئلہ آتا ہے. وہ زمین آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، خود کی ہے؟ زمین بیچنے کے لیے. ہاں، اگر بیچنے کے لیے رکھی ہے تو اس وقت جو ویلیو ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھول گئے، وہ بھول گئے، وہ ختم ہو گئی بات. اب جو ویلو ہے وہ اس لیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب جو اس کی ویلو ہے تو سال کے بعد زکات دیں. زمین کا بھی یہی مسئلہ ہے. پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے یا ایسے ہی لیا ہے، ٹھیک ہے، رہنے کے لیے لیا ہے، یا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس پر بھی زکات نہیں ہوگی. پوچھیے. یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ زکات جو پہننے کے بعد عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں اس پہ زکات نہیں.
پہننے کے لیے جو عورتیں پہنتی ہیں اس ہم جو روزمرہ میں پہنتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی کی زکات دیں گے، اس میں کیا؟ جی دیکھیے سعودی، دیکھیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی گاڑی کتنے کی آتی ہے، میں نے تو کبھی خریدا نہیں، میرے خیال سے 1.5 لاکھ کی بھی آتی ہے نا گاڑی، کسی کے پاس ہے 1.5 لاکھ والے؟ 10 لاکھ ہیں کوئی؟ تو مان لیجئے کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ ریال کی گاڑی ہے اور بیوی کے پاس 1 لاکھ کے زیورات ہیں، اب کیا ظلم کر رہے ہیں؟ بیگم کماتی نہیں، آپ کما رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں زکوٰۃ دو، کیا ہے یہ؟ انصاف کی بات ہے؟ بیگم کماتی ہے، اسے بولتے ہیں زکوٰۃ نکالو، اچھا تو یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، کیوں نہیں؟ وہ مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ بات کا ہے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو زیور پہنتی ہے نا اس کو آپ زکوٰۃ میں شامل نہ کریں، یہ پہلے مسئلہ حل ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو زیور پہنتی ہے اس کو زکوٰۃ میں شامل نہ کریں۔ ہمارے یہاں فریج ہیں اور اس کے پیچھے دلائل ہیں، اور اس میں ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ دیں، بعض کہتے ہیں نہ دیں، دونوں کے پاس احادیث ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہتر ہے کہ اتنا تو بھی پر رحم کریں کہ بھائی پہن رہی ہو، اور جیسے کہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دیں، اسے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو دینا ہو تو آپ دیں، ثواب تو ملے گا نا، غریبوں کو تو جائے گا۔ چلیے جی نہیں، اس سے بحث نہیں، وہ اس کی مالک ہے نا، اس کو شادی میں لے آتی ہے نا، ایسا کیسا؟ شادی سے ماں باپ نے دی ہیں۔ ہاں جی دیکھو وہ اس کا ہے، البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو میرے پاس وہ دلائل ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا، اردو میں ہے، میں نے بنایا ہوں تو میں بھیج دوں گا آپ کو، تو آپ پڑھیں، مطلب میں نے اس میں کیا کیا ہوں، ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی احادیث ہیں، ان کے پاس بھی احادیث ہیں، تو اختلاف ہوا نا، تو آپ اگر جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں اور کوئی کہہ رہا نہیں دیں، تو ان میں سے کسی کو آپ گمراہ نہ کہیں، یہ اصل میں ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ دیں اس کی دلائل میں بھیج رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے نہ دیں، اب جیسے آپ نے کہا سعودی، چونکہ وہ سمجھتے ہیں، میں بھی اسی کا قائل ہوں، چونکہ میرے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بیوی کے پاس 100 گرام کے زیورات تھے اور کھانے کے لیے راشن نہیں تھا، ادھار لیتے تھے پڑوس سے، وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اس میں سے زکوٰۃ دو، اس نے مجھ سے فون کیا، میں نے کہا بالکل آپ کو زکوٰۃ آپ پر لاگو نہیں ہے، دیکھیں نا کیسی پوزیشن تھی، ہاں بلکہ زکوٰۃ لو، تو اس کا فائدہ بھی ہے، تو اس کو درمیان رکھیں، جہاں اختلاف ہے نا اس پہ آپ نارمل رہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نفرت کے لیے استعمال نہ کریں، ارے انہوں نے ایسا کہہ دیا، ایسی حدیث ہے، تو ایسا نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے کھیتی، ہاں یا سپاری کا یا ناریل کا باغ، ہاں اس میں ہم کیسے زکوٰۃ؟ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ آم کا باغ ہے، آم تک وہ ہمارا بھی ہے، جو فروج نہیں ہوتے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مزے سے کھائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آم پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کھجور وغیرہ پر ہے، وہ نہیں فروخت پر زکوٰۃ نہیں ہے نا، آپ بیچیں نا، اس میں کیا ہے؟ آم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، سپاری ناریل پر ہے، لیکن وہ پیداوار میں فرق ہے، آپ کی پانی سے یا برسات کے پانی سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 10 اور 5 کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس کس پر زکوٰۃ ہے، کھجور پر ہے، انگور پر نہیں ہے، تو جی تو یہ اس وقت ہم نے صرف کیا جی 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 ہاں پیسے جمع ہے نا، آپ کو میں آسانی کیے دیتا ہوں، 100 میں 2.5، 1000 میں 25، لاکھ میں 2500، اب آپ کر لیں۔ سوال یہ نہیں ہے سر، ہاں 10,000 روپئے بینک میں جمع ہے، 2,000 پانڈا میں دے دیا، ادھر دے دیا، بچے یہ چل رہا، پھر اس میں تنخواہ آ گئی، پھر یہ ہو گیا، تو ٹھہراؤ جو ہے نا کوئی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے، ہم تعین کیسا کریں کہ پھر یہ لمٹ پہ ہی آپ دے دو؟ نہیں 85 گرام سونا کتنے کا ملتا ہے بتاؤ؟ آج کل گرام کیسا ہے؟ ہاں تو 85 گرام کی قیمت لگائیں، اتنی قیمت ہے تو زکوٰۃ دے، ورنہ نہیں۔ جی جی ہاں ہاں نہیں اس پر نہیں ہوگی زکوٰۃ، وہ نیکسٹ ایئر۔ وہ کیا ہے، معمولی رقم آئی نا تو اس میں جمع کر دے، معمولی رقم ہے تو جمع کر دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ مثال کے لیے 10,000 پیش کیا میں، ہاں 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ ہے، جو کچھ بھی ہے آ رہا جا رہا، اس میں تعین ٹھہراؤ کہاں کریں گے؟ بھائی
ठहराव नहीं करना, मैंने बताया ना कि अभी आपका साल कौन सा है, 29 शाबान, खलास 29 शाबान में आप देखें कि बैलेंस कितना है, खलास, बहुत इजी है ये जी। चलिए आप क्या कह रहे हैं, चलिए। हाँ जी, ईद के बाद मेरे ख्याल से 22 जुलाई शव्वाल में जो पहला जुमा आएगा ना, यानी 22 जुलाई, और फिर हम ऐलान भी करेंगे। हाँ जून होगा, अच्छा जून, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये अपना में से रोज़ा है जी। वैसे मैसेज डालेंगे ईद के दिन मुबारकबाद